نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حفاظ کرام و علماء کرام، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اور اس کے خاص لطف و کرم سے ہم سب 10 روزہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں سے آج 5ویں نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس عظیم نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس نشست کی برکت سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حفاظ اکرام کثیر تعداد میں جمع ہیں، علماء جمع ہیں، سادات اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء جو وارث ہیں امت کے وہ بھی جمع ہیں، تو ان سب احباب کا جمع ہونا بلا شبہ ہم سب کے لیے برکت کا اور رحمت کا باعث ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد غلام دستگیر صاحب زید شرفہ و اطال اللہ عمرہ، جنہوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ آواز بلند کی ہے اور ہمارے شہر میں تقریباً گرد و نواح میں ہر جگہ یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے یہ پیغام عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں، وسعتیں، ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور علماء جو اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، سادات جو جلوہ گر ہیں، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اور پیر سید مبین علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور جو مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہیں استاذ الحفاظ قاری محمد لیاقت علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی محمد شبیر حسین صاحب اور دیگر علماء حفاظ، اللہ تعالی تمام کو مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ مقررہ
اور محدود وقت میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں ختم نبوت کے حوالے سے، جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ہم قرآن مجید سے ان باتوں کو لیں گے۔ میں کوشش کروں گا قرآن مجید سے، آیات قرآنیہ سے ختم نبوت کا مضمون آپ کے سامنے رکھ سکوں، زیادہ سے زیادہ آیات کو لے سکیں۔ تو براہ راست میں گفتگو کا آغاز تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کر لیا، اسی نور سے پھر انبیاء کی ارواح کو بنایا گیا، کائنات خلق بنی، انبیاء کی ارواح کو بنا کر آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب انبیاء کی روحوں کو بلایا اور جلسہ منعقد کیا اور خود خطاب کیا، اس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے کہ جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، میثاق لیا، تو آقا علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے، محبوب یاد کریں۔ تو یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، شاہد ہو، دیکھ رہا ہو، اسے یاد کرایا جاتا ہے۔ جو کسی موقع پر موجود ہی نہیں، جس نے واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، اسے یاد نہیں کرایا جاتا، خبر دی جاتی ہے، فلاں دن فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا۔ مثلا میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو مجھے کسی چیز کا آپ نے بتانا ہو، مثلا 2 سال پہلے وضو خانہ اس جگہ پہ نہیں تھا، اس جگہ پہ تھا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یاد کریں وضو خانہ اس جگہ پہ تھا، نہیں، آپ بتائیں گے پہلے 2 سال پہلے اس جگہ پہ تھا، خبر دیں گے، یاد نہیں کرائیں گے، اس لیے کہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ دیکھا ہو تو آپ یاد کرائیں۔ تو اگر دیکھا آنکھوں سے نہ ہو، مشاہدہ نہ کیا ہو، تو پھر خبر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کو خبر دیتا ہوں کہ میں نے عالم ارواح میں سب نبیوں سے وعدہ لیا، نہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب یاد کریں، معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے آپ بھی موجود تھے، اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے تک رہے تھے، ہم سب انبیاء سے وعدہ لے رہے تھے، اور وعدہ کیا لیا؟ یاد کرایا، فرمایا محبوب یاد کریں جب ہم نے سب انبیاء سے وعدہ لیا، اور انبیاء سے کہا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مگر ایک شرط ہے، ایک شرط پر شرط لگائی، ایک شرط قبول کر لو، تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، وہ کیا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول تمہاری طرف آئے، جب میرا رسول تم سب کے بعد، ثم بعدیت کے لیے ہے، علماء جمع ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، ثم بعدیت کے لیے ہے، تو فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے بعد، جب تم سب آ چکو گے تو تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ سارے نبی، جن جن نے نبی بننا تھا ان کو عالم ارواح میں بلا لیا اور اعلان کر دیا تم ہی نبی بنو گے، بس تمہارے سوا اور نبی کوئی نہیں، اور جب تم سب آ جاؤ گے تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تو اعلان کر دیا کہ سب نبیوں کے بعد مصطفیٰ کی بعثت ہوگی، اور مصطفیٰ کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔
دیا کہ سب کے بعد میرا رسول آئے گا، وہ سب سے آخر میں آئے گا، سب کے بعد، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، وہ چونکہ آخری نبی اور آخری رسول ہے، تو قرآن مجید میں اعلان کیا وہ تم سب کے بعد آئے گا۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کی، ایمان والوں کی، فلاح پانے والوں کی علامات اللہ رب العزت نے بیان کی، تو فرمایا متقین، ایمان والے، فلاح کامیابی پانے والے وہ ہیں محبوب جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا متقین، مومن، کامیابی پانے والے وہ ہیں جو محبوب اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے رسل پر، انبیاء پر نازل ہوئی۔ دو وحیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، تیسری وحی کا تذکرہ تو خدا نے کیا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب اس وحی پر بھی ایمان لائیں گے وہ مومن ہوں گے جو آپ کے بعد وحی اتاری جائے گی۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی اور وحی آنی ہوتی اور کسی اور پیغمبر نے آنا ہوتا، کسی اور کتاب نے اترنا ہوتا، تو اللہ رب العزت آگے یہ فرماتا وَمَا يُنزَلُ مِن بَعْدِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا يُنزَلُ مِن بَعْدِكَ، محبوب وہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے تیسری وحی کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا وحی صرف وہ ہے محبوب جو آپ پر نازل کی گئی، اور خدا کا کلام صرف وہ ہے جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا۔ یہ دو وحییں صرف باحق ہیں، ان کے علاوہ محبوب آپ کے بعد اگر کوئی خدا کا کلام ہونے کا دعویٰ کرے اور خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، خدا کی اصطلاح میں وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ میرے محبوب آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں آپ کے بعد، وحی صرف وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی۔ خدا کے پلان میں تو صرف یہ دو وحی ان کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی وحی نہیں۔ 1400-1500 سال کے بعد آج اگر کوئی کتاب بنا کے لے آئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ کلام اللہ کا ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹا، کذاب، لعنتی لائن ہے۔ اللہ رب العزت کے پلان میں یہ ابتدا ہے قرآن کی، سارا پلان اللہ پاک دے رہا ہے، ایمان والوں کا، متقین کا، فلاح پانے والوں کا۔ اس میں آقا علیہ السلام کے بعد کسی وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک لطیف نکتہ ہے ایمان افروز۔ عام طور پہ قاعدہ اور قانون تو یہ ہے کہ جو پہلے ہو اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے اور جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، مگر اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس قاعدے کو بدل دیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من بعدک، اور اس وحی وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ جو پہلے تھے ان کا تذکرہ بعد میں کر دیا اور جو بعد میں اس کا تذکرہ پہلے کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک انبیاء پر وحی تو پہلے، انبیاء آئے تو پہلے، وحی تو ان پر پہلے نازل ہوئی، اور بے شک میرے محبوب آپ پر وحی کا تذکرہ ہم نے اس مقام پر پہلے کر دیا، حالانکہ وحی کا نزول بعد میں ہوا، اور انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی محبوب حقیقت میں وہ بھی تیرے صدقے سے نازل ہوئی تھی۔ کل نبیوں کو نبوت
اور کل رسولوں کو رسالت مصطفیٰ تیرے صدقے سے ملی تھی، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے جن کو نبوت تیرے صدقے سے ملے ان کا تذکرہ بھی بعد میں کیا جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بعد میں کیا۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جاءکم، بعدیت کے لیے فرما دیا قرآن مجید میں میرے محبوب کے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں، یہ تم سب کے بعد آئے گا، جب تم سارے آ جاؤ گے سب کے بعد وہ رسول آئے گا۔ پھر فرمایا جاءکم، تم سب کی طرف آئے گا، کل رسولوں کو خطاب کیا اور فرمایا جاءکم، سب رسولوں کی طرف آئے گا۔ اس سے پہلے دیکھیے ہر ایک پیغمبر وہ خاص ایک قوم کی طرف آتا تھا اور ایک قبیلے کی طرف آتا تھا، ایک علاقے کی طرف آتا تھا، اور جس علاقے، جس قوم، جس قبیلے کی طرف وہ نبی آتا صرف وہی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتی، وہی قوم، وہی علاقے والے، دوسری قوم اور دوسرے علاقے والوں پر اس نبی کا کلمہ پڑھنا لازم اور ضروری نہ تھا۔ ایک ایک زمانے میں دو دو انبیاء بھی آئے، تین بھی، چار چار انبیاء بھی ایک ایک زمانے میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام زمانہ ایک ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام زمانہ ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام زمانہ ایک ہے۔ ایک ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء آتے رہے اور ہر نبی ایک خاص قبیلے کی طرف آتا تھا، خاص قوم کی طرف۔ قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نوح علیہ السلام فلاں بستی کی طرف آئے، ہارون علیہ السلام فلاں قوم کی طرف آئے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام فلاں بستی کی طرف آئے۔ ہر ایک نبی کا تذکرہ کیا، وہ خاص علاقے کی طرف آیا اور خاص قوم اور قبیلے کی طرف آیا، اور جب اس پیغمبر کا وصال ہو جاتا اگلا نبی اور اگلا رسول آ جاتا، وہ اپنی کتاب، اپنی شریعت لے کے آتا۔ الغرض یہ کہ ہر ایک نبی کی نبوت اور ہر ایک رسول کی رسالت وہ زمانی بھی تھی، یعنی ایک زمانے میں تھی، جب ان کا وصال ہو جاتا اگلا نبی آ جاتا، اور مکانی بھی تھی، ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کی نبوت اور رسالت مکانی بھی تھی، ایک علاقے میں تھی، ایک حد میں تھی، ایک قوم میں تھی، ایک قبیلے میں تھی۔ ہر ایک نبی کی نبوت اور ہر ایک رسول کی رسالت وہ زمانی بھی تھی، مکانی بھی تھی، مگر جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا تو فرمایا میرے محبوب 1,24,000 انبیاء آئے، ہر ایک نبی کی نبوت زمان و مکان کی حدوں میں تھی، مگر میرے محبوب تیری نبوت نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے۔ مصطفیٰ کی نبوت کے وقت زمان کی حدیں بھی توڑ دی، مکان کی حدیں بھی توڑ دی، فرمایا مصطفیٰ تیری نبوت و رسالت زمان و مکان میں نہیں بلکہ سارے زمان و مکان تیری نبوت میں ہے۔ مصطفیٰ جب تک زمانہ رہے گا تیری نبوت رہے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے تیری نبوت باقی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ فرمایا زمانے ختم ہو جائیں گے، میرے محبوب تیری نبوت اور تیرا تذکرہ پھر بھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے محبوب جو پیغمبر جس قوم کی طرف آتا وہی قوم اس کا تذکرہ کرتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح کا تذکرہ کیا فقط، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں نے صرف انہوں نے ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ ہر علاقے والے اپنے اپنے نبی کا تذکرہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، مگر میرے محبوب تیری نبوت و رسالت زمان و مکان سے بڑا ہے۔ انسان بھی تیرے ذاکر، ملائک بھی 70 ہزار کی ٹولیاں بنا کر آتے ہیں، ان کی زبان پر بھی تیرا ذکر، جنوں کی زبان پر بھی تیرا ذکر۔ میرے محبوب درخت لکڑیاں تیرے عشق میں روئیں، ان کی زبان پر بھی تیرا ذکر، پہاڑ پتھر تجھ پر سلام پڑھیں، ان کی زبان پر بھی تیرا ذکر، محبوب فرش پر تیرا ذکر،
عرش پر تیرا ذکر، اور ذکر کرنے والے جہاں پہ نہ ہیں وہاں پر خدا کی زبان پر بھی مصطفیٰ تیرا ذکر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا فرمایا ذکر کرنے والے جہاں پہ ختم ہو جائیں وہاں پر خود رب ذوالجلال کی زبان قدرت پر بھی میرے محبوب تیرا تذکرہ ہے۔ اس لیے فرمایا زمان و مکان کی حدیں اٹھا لی۔ ہر ایک پیغمبر جب وصال ہوتا اگلا نبی آتا، ان کی نبوت کتاب شریعت منسوخ ہو جاتی، ان کی نبوت کے بعد، ان کے وصال کے بعد اگلی نبوت، اگلی کتاب، اگلی شریعت، اگلا صحیفہ آ جاتا۔ مگر میرے محبوب تیری نبوت کو چونکہ زمان و مکان کی حدوں کو توڑ کر سارے زمان و مکان تیری نبوت اور تیری رسالت کے دائرے میں جمع کر دیے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا کے عرش پر دو کرسیاں لگیں گی، ایک کرسی پر خدا جلوہ افروز ہوگا اپنی شان کے لائق، اور خدا کی کرسی کے دائیں جانب آقا علیہ السلام نے فرمایا مصطفیٰ کی کرسی ہوگی۔ خدا آقا علیہ السلام کو کرسی عدالت پہ قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ گویا ہر ایک پیغمبر کے پاس حدیث آپ نے سنی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، طویل حدیث ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سنی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ساری قوم مخلوق مل کے، وہ آگے بھیج دیں گے، وہ آگے بھیج دیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آقا علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ حضور فرمائیں گے ہاں آؤ آج میری شفاعت چلے گی، آج میری بات مانی جائے گی۔ خدا کل مخلوقات کو انبیاء کے دروازوں پہ پھرا پھرا کے بالآخر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس لیے ہر آنکھ دیکھ لے، ہر کان سن لے، قیامت کے دن بھی نبوت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن بھی، وقت کم ہے نعروں سے اجتناب کریں، میں چند ایک آیات آگے آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن کی کاروائی آقا علیہ السلام کی نبوت کے دائرے میں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن تو پردے اٹھ جائیں گے، ہر کوئی دیکھ لے گا، منظر سب کے سامنے ہوگا، ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا۔ اس دن کا مانا ہوا قبول نہیں، آج مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ تو بات یہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو سب زمانوں اور مکان سے مابرا کر دیا، زمان و مکان کی حدیں توڑ دی۔ فرمایا محبوب جب تک یہ دنیا رہے گی، زمانہ ختم ہو جائے گا، قیامت میں بھی تیری نبوت ہوگی۔ تو اتنی نبوت اور رسالت کی ہماگیریت ہو، وہ ختم نہ ہونے والی ہو۔ کوئی علاقہ، کوئی جہان، کوئی لمحہ آقا علیہ السلام کی نبوت سے جب خالی نہیں، قیامت تک تو آقا علیہ السلام نبی ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے دوسرے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد سب کی طرف جب میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، فرمایا وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، میرا رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا جس کی تصدیق میرا وہ رسول کر دے گا وہی نبی ہوگا، جس کی تصدیق میرا رسول کرے گا وہ نبی ہوگا، اور جس کی تصدیق میرا رسول نہیں کرے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اور تصدیق تو اس کی ہوئی جس کی آقا علیہ السلام نے کر دی۔ اب حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی تصدیق کر دی، ہر کوئی تصدیق کرانے کے لیے کھڑا ہے۔ کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نظر آتے ہیں، وہ اپنا رجسٹر نبوت کا تھامے ہوئے ہیں، آقا میں ساری عمر آپ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا ہوں، خبردار لوگوں کوئی آنے والا آ رہا ہے، میری بھی تصدیق کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دی۔ کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں،
آقا میں ساری عمر آپ کی عظمت کے نعرے لگاتا رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. کوئی آنے والا آ رہا ہے. آقا میری بھی تصدیق کر دیں. آقا علیہ السلام نے ان کی بھی تصدیق کر دی. فرمایا اللہ رب العزت نے جس کی تصدیق مصطفیٰ کر دے گا فقط وہ نبی اور رسول ہوگا، اور جس کی تصدیق آقا علیہ السلام نے کر دی وہ نبی اور رسول ہو گئے. آقا علیہ السلام کے بعد اب چونکہ تصدیق کسی کی نہیں ہوئی، نبوت کا باب بند ہو گیا، نبوت کی کتاب بند ہو گئی. آج اگر کوئی بے وقوف پاگل شخص وہ کتاب لے کے آ جائے کہ میں نبی آ گیا ہوں تو نبوت کا باب تو حضور نے بند کر دیا، تو سمجھ لیں وہ جھوٹا کذاب لائن ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ شرط بتا دی میرا رسول جب آ جائے تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا. شرط یہ تم سب کے بعد آئے گا، سب کی طرف آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ. تم میں سے جو کوئی اس کا زمانہ پائے گا اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اس بات پر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو، ان پر ایمان لاؤ گے، زمانہ پایا تو مدد کرو گے. قالوا اقررنا. سب نے کہا باری تعالیٰ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. قال فاشهدوا. اللہ رب العزت نے فرمایا پس سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وعدہ ہو گیا، ساروں کو گواہ بنا لیا. اور عالم ارواح میں سارے انبیاء کو بلایا تھا اور انبیاء کو بلا کے فرمایا تھا سب سے آخر میں میرا رسول مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ انبیاء سے وعدہ لے لیا، انہیں گواہ کر لیا کہ مصطفیٰ آخری نمبر پہ آئیں گے، آخری رسول ہوں گے. جب ساروں کو گواہ بنا لیا فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تم تو گواہ بن گئے ہو، اب سن لو، یاد رکھ لو، میں اپنی گواہی بھی ڈال دیتا ہوں. مجھے مانتے ہو تو یاد رکھ لو جو خدا کو مانتا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، اسے یہ مان لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، میں اعلان کرتا ہوں. اگر مجھے مانتے ہو، قرآن پہ یقین اور ایمان رکھتے ہو، جو خدا کو مانتا ہے اسے مان لینا چاہیے. مصطفیٰ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. آقا علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں، اور جو اس عقیدے سے پھر جائے گویا وہ خدا کو ہی نہیں مانتا. اللہ رب العزت تو خود گواہی دے رہا ہے ثم جاءکم رسول، سب کے بعد میں میرا وہ رسول آئے گا. تو یہ پہلا مقام تھا جس مقام پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کر دیا. اس کے بعد دوسرے مقام پہ آگے میں چند ایک آیات تیزی کے ساتھ، تھوڑا سا وقت بچا ہے میرا، اس میں تیزی کے ساتھ جتنی آیات لی جا سکی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی توجہ سے آیات سنتے آئیں، یہ قرآن ہے سارا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن مجید میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں اے انسان، اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آ گیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں. یہ جملہ اسمیہ ہے. آگے فرمایا جمیعا، تم سب کی طرف، اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کیا ہم آج کے زمانے والے ہم سب بنی نوع انسان میں داخل ہیں یا نہیں؟ بولیے، انسانیت میں، انسانوں میں ہم داخل ہیں یا نہیں؟ سارے بولیں. اس سے نتیجہ نکلے گا، ایک بار پھر فیصلہ کر کے بولیں، ہم سارے انسانوں میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو قرآن نے تو کوئی تعین نہیں کیا کہ کس رنگ کا انسانوں میں داخل ہے، کس قوم کا، کس قبیلے کا، کس زمانے کا. قرآن نے تو تعین نہیں کیا. قرآن میں تو یہ فرمایا انی رسول اللہ یا قل یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان. اور آگے فرمایا جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں. یہ نہیں کہا آقا علیہ السلام نے کہ رسول بن کر آ گیا تھا. قرآن آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح 1400 سال پہلے میں رسول بن کر آ گیا ہوں، 1400 سال کے بعد بھی رسول ہوں، تھا نہیں ہوا،
قرآن آج بھی خطاب کر رہا ہے، رسول آج بھی ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں رسول تھا، اسی طرح 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی رسول اس زمانے میں ہے۔ تو جب رسول گئے نہیں تو نئے نبی کی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اس وقت بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں۔ جب رسول گئے نہیں تو نئے رسول اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کے آگے ایک بڑی خاص بات اللہ رب العزت نے فرمائی اسی آیت کے آگے میں، جب ارشاد فرما دیا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں، آگے فرمایا کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا جس کی بادشاہی کل آسمانوں اور زمینوں پر ہے، کل کائنات پر ہے، کل مخلوقات پر ہے۔ گویا ختم نبوت کا باب سکھا دیا کہ لوگوں جس جس شے پر خدا کی خدائی اور بادشاہی ہے، کل زمین و آسمان پر اور کل مخلوقات پر جس شے کا خدا رب ہے، اس شے کا مصطفیٰ رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اندازہ کر لیں اگر آج کے زمانے تک خدا کی ربوبیت اور خدائی ختم ہو گئی تو پھر مان لیں کہ نیا نبی آ گیا۔ اگر آج بھی وہی خدا ہے تو مان لیں پھر وہی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، گئے نہیں، تو جب گئے نہیں تو نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اگلی آیت اب وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، فرمایا اللہ رب العزت نے لوگوں تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ میرا رسول تم پر آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور فرمایا میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے قرآن میں، یہ قرآن ہے، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ ارے خدا نے اعلان کر دیا جب تک قرآن رہے گا میرا رسول تمہارے اندر رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، توکل، اچھا یار۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا، ایک مقام پر بھی قرآن میں آ جاتا تو وہ بات قطعی تھی، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ نے تو سارا قرآن آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بیان کر دیا۔ فرمایا میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت کی طرف چلیں، اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول، یہ معنی نہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی یا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، ہر رسول کی اطاعت نہیں۔ الف لام آیا تو اس میں معرفہ ہو گیا، معرف باللام ہو گیا۔ الف لام معرف جب اس کو کیا تو خاص کر دیا، الرسول الف لام پہ آیا نا، رسول پہ الف لام، الرسول معرف باللام کر دیا تو خاص ہو گیا اس رسول کی جو اطاعت کرتا ہے۔ جیسے فرمایا ذالک الکتاب، الکتاب، کتاب پہ الف لام آیا تو معنی یہ نہ رہا کہ ہر کتاب، بلکہ خاص کر دیا اس کتاب میں شک نہیں، اس قرآن میں شک نہیں۔ تو اسی طرح رسول کو بھی خاص کر دیا من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، علماء اس بات کو زیادہ مزے سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ یطع الرسول، یطع یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا، اور مضارع دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے، حال پہ اور استقبال پہ، دو زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسول کا جب تذکرہ کیا تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطاع اللہ اپنے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ماضی کہتے ہیں اس زمانے کو جو گزر جائے۔ باری تعالیٰ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی مقام، ایک ہی موضوع، اپنے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اپنے محبوب کے لیے مضارع کا۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں تمہیں کہ میں تو بے شک اپنے لیے ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا، کوئی نادان سے نادان، جاہل سے جاہل شخص بھی
میرے لیے تصور نہیں کر سکتا کہ میرا زمانہ گزر گیا ہے. میرا زمانہ تو ہر وقت ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والا, اور میں تو زندہ ہوں, میرے لیے موت نہیں, مگر میرے رسول کے لیے زندگی بھی ہے, موت بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, تاکہ قانون قدرت کا پورا ہو جائے, اس لیے رسول نے بھی ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھا. موت واقع ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے رسول کی ظاہری وصال سے یہ نہ سمجھ لے کہ وصال کے ساتھ مصطفیٰ کا زمانہ گزر گیا, اب زمانہ نہ رہا. فرمایا اس لیے میں نے مصطفیٰ کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا, من یطیع الرسول, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے جب بھی کرے گا وہ حال ہے, مصطفیٰ کا زمانہ ہے. کوئی قیامت تک جب مصطفیٰ کی اطاعت کر لے گا وہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. وہ زمانہ ختم نہیں ہے میرے محبوب کا, ہمیشہ کے لیے عبدالآباد تک, جب تک خدا ہے تب تک مصطفیٰ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بارہا مقامات پر پیغام دیے ہیں. فرمایا میرا رسول ہر زمانہ اس کا ہے, قیامت اس کی نبوت اور رسالت کے اندر ہوگی. تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا اس طرح بیان کر دیا. پھر اسی طرح فرمایا قرآن مجید میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ میرے محبوب ان لوگوں کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں. لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے. دیکھیے پچھلی قومیں اور پہلی امتیں جب گناہ کرتی ان پہ عذاب آ جاتا, آگ برس رہی ہے, پتھر برس رہے ہیں, چہرے بدل گئے. آقا علیہ السلام کی امت کی باری آئی, دیکھیے ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, مگر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب کیسے عذاب دوں, وعدہ جو کر چکا ہوں, ان کے گناہوں کو دیکھوں یا تیرا ان کے اندر ہونا دیکھوں. مصطفیٰ جب تک تو ان میں ہے خدا انہیں عذاب نہیں دے گا. تو جب آقا علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہیں اور حضور کے کرم سے ہم گناہوں سے بچے, عذاب سے بچے ہوئے ہیں, تو پھر نئے نبی اور نئے رسول کے آنے کی حاجت اور ضرورت کیا ہے. حضور کے بعد نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا, اس لیے آقا علیہ السلام گئے نہیں. اللہ فرماتا وَأَنْتَ فِيهِمْ, وہ تو تمہارے اندر ہیں, موجود ہیں تم میں, اور جب تک قرآن رہے گا, خدا رہے گا, رسول تمہارے اندر رہے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, معروف آیہ کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اس جہان کو آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے اور توحید سے اور ربوبیت سے سمجھیں. میں بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, پالنے والا ہے. تو اپنے لیے بھی عالمین وہی صیغہ استعمال کیا کہ تمام عالمین کا رب ہوں. محبوب کے لیے بھی فرمایا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جس جہان کے لیے اور جس وقت کے لیے خدا نے اپنا رب ہونا بیان کیا, اسی جہان اور اسی وقت کے لیے مصطفیٰ کا نبی اور رحمت ہونا بیان کیا. تو جب تک خدا ہے اس وقت تک آقا علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں. جب حضور علیہ السلام گئے نہیں, ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ختم نہیں ہوا, تو نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت اور حاجت نہیں. جو دعویٰ کرے وہ کذاب, جھوٹا, لعنتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بڑی برکت والی خدا کی ذات ہے جس نے یہ کتاب نازل کی قرآن, اور تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے, جہانوں کے لیے نذیر ہو جائے. تو آقا علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی
اس کتاب کو فرمایا یہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے جب تک قرآن ہے، اور یہ عالمین کے لیے نذیر ہے، فرمایا اپنے بندہ خاص پر نازل کی، تو جب تک قرآن ہے اس وقت تک آقا علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، ان پر کتاب ہے، ان کی وحی ہے، تو جب وہ نبی اور رسول موجود ہے تو ان کی کتاب موجود ہے، ان کی وحی موجود ہے، تو اس لیے جب آقا علیہ السلام موجود ہیں اور قرآن موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نئے نبی اور رسول کے آنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات جن کو میں نے مطالعہ کیا تھا، تیار کیا تھا، مگر میں بالکل آخر پہ بات اب ختم کر رہا ہوں، جو وقت مجھے ملا تھا وہ غالباً پورا ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے، بعثت مبارکہ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں دی، صحیفے دیے، کسی کتاب اور کسی صحیفے کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کہ حرف بحرف یہ محفوظ رہے گا، ذمہ نہیں لیا۔ کتابیں آتی رہیں، وہ بدلتی رہیں، تحریف ہوتی رہی، لوگ اپنی مرضی سے اس میں سے احکام لیتے رہے، مرضی سے نکالتے رہے، کسی کتاب کسی صحیفے کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ جب قرآن آیا تو اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے معلوم تھا اگر پہلی کتابوں میں تحریف ہوتی ہے تو اگلی کتاب اور بھیج دوں گا، اس میں تحریف ہوئی تو اگلی کتاب آ جائے گی اور صحیفہ آ جائے گا اور کتاب آ جائے گی۔ کتابوں میں تحریف ہوتی رہی، اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اگلی کتاب بھیجتا رہا، اگلا صحیفہ بھیجتا رہا، مگر جب قرآن نازل کیا تو فرمایا چونکہ قرآن کے بعد تو اب کوئی کتاب نہیں، اور کتاب اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، یہ آخری نبی ہیں جو آ گئے اور یہ آخری کتاب ہے جو آ گئی، اس لیے فرمایا خبردار اب قیامت تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی حفاظت میں خود کرتا ہوں، اور اس وجہ سے کہ یہ آخری کتاب ہے، جب تک قرآن ہے اور قیامت تک قرآن ہے اس وقت کے لیے فرمایا مصطفیٰ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سارے وقت کے لیے اور قیامت تک اور بعد از قیامت تک اللہ رب العزت کے نبی اور رسول بن کر آ گئے، تو آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو کسی اور نبی اور رسول کے انہوں نے مصطفیٰ کی شمائل کو بیان کیا، 10,000 صحابہ کے شمائل اور احوال کو قلم بند کر لیا گیا، اس لیے کہ ان 10,000 معتبر لوگوں نے مصطفیٰ کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ 10,000 صحابہ اکرام کے احوال زندگی کو قلم بند کر لیا گیا۔ آقا علیہ السلام پہلے انبیاء کے طریقے عادات کا تذکرہ نہیں ملتا، جب لوگوں نے دیکھنا چاہا کہ مصطفیٰ لیٹتے کیسے تھے، شمائل کے باب کھل گئے، طریقہ مل گیا، آقا ایسے لیٹتے تھے۔ مصطفیٰ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، شمائل کے باب کھل گئے۔ مصطفیٰ کے پینے کا طریقہ کیا تھا، حتیٰ کہ کنگھی کرنے کا طریقہ کیا تھا، سرما کیسے ڈالتے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، آنکھ مبارک کیسی تھی، دانت مبارک کیسے تھے۔ الغرض مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کا تذکرہ آتا رہا۔ خدا نے کہا میرے محبوب چونکہ تو آخری نبی اور آخری رسول ہے اور قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے تیرا ایک ایک طریقہ اور ایک ایک ادا جب تک تیری نبوت ہے تب تک محفوظ کر دیتے ہیں، تاکہ ہر کوئی آنے والا تجھ سے فیض پاتا رہے، تیرے طریقے سے زندگی بناتا رہے۔ سو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نبوت کو ہمہ گیریت نبوت بنا دیا اور ہمہ گیریت رسالت بنا دیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آقا علیہ السلام کی نبوت کو اور رسالت کو اور عادات کو، خصائل کو نمونہ بنا دیا۔ سو آقا علیہ السلام جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی تھے، ویسے ہی آج بھی اور قیامت تک اور بعد از قیامت آقا علیہ السلام نبی ہوں گے۔ قرآن مجید کی اتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ان سب کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ اس بارے میں گمان بھی چلا جائے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ سو اپنا تعلق ہم گنبد خضرا سے قائم کریں۔ آقا علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں،
فرق یہ ہے پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، ابو جہل بھی، ابو بکر بھی، ابو لہب بھی، عمر فاروق بھی۔ اب چونکہ خاص کر دیا ہے، آقا علیہ السلام کو روضہ اقدس کے اندر کر دیا ہے، اب اوروں کی نظروں سے چھپا دیا، فرمایا جو ابو بکر کی نگاہ لے کے آئے گا اب صرف وہ دیکھ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، اور کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت جنہوں نے دیکھا، جن سے پردے اٹھے، نقاب حجابات اٹھ گئے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا علیہ السلام آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، فرق ادھر سے نہیں آیا، فرق ہماری طرف سے ہے۔ دنیا کی محبت نے، گناہوں کی لذت نے، دنیا کی جاہو منصبت نے اور حب دنیا نے، گناہوں نے ہماری آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ گناہوں کے پردے کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ آج بھی کوئی مہر علی شاہ اور احمد رضا کی نظر لے کے آئے، مصطفیٰ آج بھی جلوہ کرانے کو تیار۔ آقا علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، اس لیے ہماری طرف سے فرق آیا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، آقا علیہ السلام سے تعلق قائم کریں، درود و سلام کا تعلق قائم کریں، نماز کو اپنائیں، قرآن مجید کی تلاوت شب و روز کریں، اعمال درست کریں، آج بھی جلوہ آقا علیہ السلام کا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے حضور کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا کریں، اسی تعلق میں قیامت کے دن ہم سب کی بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ نشست قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باقی گرامی قدر کتاب فرما رہے تھے عالم زمین خواجہ جیلی حضرت علامہ مولانا